ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے تو شینگ چوان کے پاس آ جاتا ہے شی کے میٹر پر بات کرنے کے لیے کہ کہیں اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ تو نہیں، مگر چوان یہ سن کر صاف انکار کر دیتا ہے کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، مجھے تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، ابھی ہی تو پتا چلا ہے۔ اب شینگ بھی اس سے اس معاملے میں بحث نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت جو نہیں ہوتا، یہاں تک کہ زنگ بھی شینگ سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بار یہ ایکسیڈنٹ ہی تھا، کسی کی سازش نہیں تھی۔ اتنے میں ہی وین کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو وہ شینگ کے پاس آ جاتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے شیئی سے ملنا ہے، اس سے معافی مانگنے کے لیے کہ میں اسے پروٹیکٹ نہیں کر پائی، اور شیئی سے ملنے کے بعد وہ رونے لگتی ہے اور اسے شینگ کی سچویشن بتانے لگتی ہے کہ تمہیں اس سچویشن میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور میں اس بات کے لیے ڈر گئی تھی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو شاید شینگ مجھ سے زندگی بھر نفرت کرتا، مگر شیئی اسے سمجھاتی ہے کہ شینگ تمہارا بھائی ہے، وہ تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا، اور شینگ بھی اس بات پر ایگری کرتا ہے کیونکہ زنگ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ اب اتنے میں ہی ایک اور نیوز شینگ کو ملتی ہے کہ گرینڈ ماں کی ایج بڑھ رہی ہے، اسی لیے ان کی میموری لاس ہونے لگی ہے، وہ لوگوں کو چیزوں کو بھول رہی ہیں، اسی لیے ان کی فکر میں شینگ ان سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اور پوری رات انہی کے ساتھ رکنے کے بعد دوسرے دن جب وہ گھر آتا ہے تو شیئی کے کیئر کرنے لگتا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتا ہے کیونکہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، اور شیئی سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا، تم پانی میں کیسے گر گئی تھی، تو شیئی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہی تھا، وین کو چکر آ رہے تھے اسی لیے اسے بچانے کے چکر میں خود ڈس بیلنس ہو گئی۔ اب شینگ 2 دن سے نہیں سویا ہوتا کیونکہ وہ اتنی ٹینشنوں میں جو تھا، اسی لیے شیئی اسے سلا دیتی ہے اور انہیں سوتے سوتے پورا دن گزر جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا تھکا ہوا جو ہوتا ہے۔ اب شیئی شینگ سے کہتی ہے کہ اسے گرینڈ ماں سے ملنا ہے، تو شینگ اسے گرینڈ ماں کی سچویشن سمجھا دیتا ہے کہ وہ چیزیں بھول رہی ہیں، اور دوسرے دن جب وہ اسے گرینڈ ماں سے ملوانے کے لیے لے کر آتا ہے تو وہاں شینگ کی اسٹیپ مدر پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، مگر ان کا بیہیویئر شیئی کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے اور وہ اچھے سے اس سے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر شیئی شوق ہو جاتی ہے کہ آخر انہیں کیا ہو گیا، ان کا بیہیویئر میرے ساتھ اچھا کیسے ہو گیا۔ اب گرینڈ ماں تو سب کچھ بھول رہی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا، اسی لیے وہ دوبارہ سے ویسی ہو جاتی ہیں اور شینگ کی اسٹیپ مدر سے نہیں ملنا چاہ رہی ہوتی، یہاں تک کہ وہ شیئی کو بھی بھول جاتی ہیں۔ شینگ انہیں پھر سے یاد دلاتا ہے کہ یہ میری وائف ہے، تو جیسے پہلے شیئی سے مل کر یہ بہت خوش ہوئی تھی ویسے ہی اب بھی بہت خوش ہوتی ہیں۔ اب شیئی اور شینگ کو ایک اور شاکنگ نیوز ملتی ہے کہ شینگ کی اسٹیپ مدر ان دونوں کو چائے پر انوائٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ دونوں شوق ہو جاتے ہیں کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے، مگر ان سے ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے وہی باتیں کرنے کے لیے ان دونوں کو بلایا ہوتا ہے۔ وہ شیئی کے منہ پر کہنے لگتی ہیں کہ تم شینگ کے لیے تو پرفیکٹ ہو مگر اس فیملی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہو، یہاں تک کہ اپنی پوری کمپلیکیٹڈ فیملی اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ شیئی کو کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپس نہیں اچھے لگتے کیونکہ وہ تو نارمل لائف ہی جی رہی ہے۔ وہ شیئی سے کہتی ہیں کہ ہماری فیملی بہت بڑی ہے، تم ان لوگوں کو اور بزنس کو نہیں سنبھال سکتی، اور صاف کہنے لگتی ہیں کہ تم شینگ کو چھوڑ دو اور اپنی نارمل لائف میں واپس چلی جاؤ۔ اب انہی باتوں کے دوران وہاں وین آ جاتی ہے کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں شینگ اور شیئی سے کچھ بات کر رہی ہے، اور ٹاپک چینج کرنے کے لیے وہ شیئی سے کہتی ہے، وہ شیئی سے لوٹس فلاور دوبارہ بنانے کو کہتی ہے، تو شینگ کہتا ہے کہ لوٹس فلاور کی پکچر وہ بنائے گا کیونکہ وہ 50 بار تو اپنی اسٹیپ مدر کو سمجھا چکا ہے کہ وہ شیئی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، مگر شاید ان کے سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے وہ اس پینٹنگ کے ذریعے انہیں اپنا جواب دینے لگتا ہے، اور وہ اس کی اس پینٹنگ کا مطلب سمجھ بھی جاتی ہے کہ اس فلاور کی ارد گرد بہت کانٹے ہیں مگر یہ فلاور پھر بھی بہت پیور بہت کلین ہے، اور اسی طرح شینگ کا دل بھی پیور ہے اور اس میں صرف شیئی ہی ہے۔ اب چاہے کوئی کتنی بھی کڑوی باتیں کیوں نہ کرے وہ شیئی کو اپنے دل سے نہیں نکالے گا۔ شیئی شینگ سے کہتی ہے کہ تمہاری فیملی کی باتوں سے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم واپس آؤ اور یہ بزنس تمہارے نام ہو۔ شیئی کو اس کی اسٹیپ مدر کی باتیں دل پر لگنے لگتی ہیں، اسی لیے وہ کہتی ہے کہ شاید میں تمہاری اس فیملی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوں، مگر شینگ کہتا ہے کہ میں بھی اس فیملی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوں مگر مجھے سب ہینڈل کرنا ہے۔ یہاں وہ شیئی کو صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میرے فیملی بزنس میں میری فیملی میں انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں میں ہینڈل کر لوں گا۔ یہ شیئی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریڈی کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری ہی طرف شینگ اپنے کام میں بزی ہوتا ہے تو شیئی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، وہ ایسے پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ بک پڑھ رہی ہے مگر اصل میں اس کا سارا فوکس تو شینگ پہ ہوتا ہے۔ اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی ادھر بیٹھ رہی ہوتی ہے تو کبھی ادھر، اسی لیے شینگ کا فوکس بھی اپنے کام سے ہٹ کر شیئی پر آ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے، تم ادھر ادھر کیوں گھوم رہی ہو، کوئی بات تمہیں پریشان کری ہے، تو شیئی کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو بک پڑھ رہی ہوں، مگر شینگ کہتا ہے کہ تم مجھے بک پڑھتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی، تو یہ سن کر شیئی اس کے ساتھ رومانٹک ہونے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہارا فوکس بھی کام پر نہیں تھا بلکہ مجھ پہ تھا،
ورنہ تمہیں کیسے پتا کہ میں بک پڑھ رہی ہوں یا نہیں؟ اب جیسے ہی شی اسے کس کرنے لگتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنا یہ رومانس بیڈ پر کنٹینیو کریں، مگر وہ منع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم یہی کریں گے۔ ابھی وہ اسے کس کرتی ہی ہے کہ اتنے میں ہی میڈ اچانک سے ان کے روم میں آ جاتی ہے۔ اسے شینگ سے کچھ بات کرنی ہوتی ہے، اسی لیے وہ بنا نوک کیے اندر آ جاتی ہے کہ جب وہ شینگ کو باہر بات کرنے کے لیے بلاتی ہے تو شینگ بھی امبیرس ہو رہا ہوتا ہے اس سے بات کرنے میں، مگر بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ وین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اسی لیے اسے اچانک جانا پڑتا ہے۔ مگر اس کے جاتے ہی شی کے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہونے لگتا ہے، مگر وہ اگنور کر دیتی ہے۔ مگر وہ درد رات کو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس سے سویا تک نہیں جا رہا ہوتا، اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے اور شینگ کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو وین کے پاس ہوتا ہے اور اس کی الگ بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے کہ اسے جلد سے جلد اپنا آپریشن کروانا ہوگا۔ اور جیسے ہی وین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ فوراً شینگ کو لے کر کہتی ہے کہ تم شی کو لے کر اس شہر سے اور اس گھر سے چلے جاؤ کیونکہ یہاں کوئی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہتا، تم اپنی لائف سکون سے جیو۔ اب اسی دوران رین گھبراتا ہوا شینگ کے پاس آتا ہے اور یہ اسے شی کی سچویشن کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ رات سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسی لیے شینگ کو الگ ٹینشن ہو جاتی ہے اور وہ دوڑتا ہوا شی کے پاس پہنچتا ہے۔ شینگ کا یہ گھر شی کے لائق ہے ہی نہیں کیونکہ وہ جب جب یہاں آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ برا ہوتا ہی ہے، اسی لیے زنگ بھی شینگ کو مشورہ کہ تم شی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور اگر تمہیں وین کی ٹینشن ہے تو اس کا خیال میں رکھ لوں گا، ویسے بھی ہمیشہ سے میں ہی رکھتا آیا ہوں۔ اسی لیے شینگ شی کے اٹھنے سے پہلے ہی اسے شینگ ہائے واپس لے کر آ جاتا ہے اور جب شی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ تم مجھے واپس کیوں لے آئے، تو وہ اسے سچ نہیں بتاتا بلکہ کہتا ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا۔ شی پھر سے شینگ سے اپنی پاسٹ کی بات کرنے لگتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے مرنے کے بعد کہ میری پاسٹ لائف کی میموری ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ لوگ شاید ہمیں ہلکا ہلکا ہنٹ دینا چاہتے ہیں کہ شاید شی کو اپنی پاسٹ لائف یاد آ گئی ہے یا ہلکی ہلکی یاد آ رہی ہے۔ اب شی سے ملنے کے لیے ہانگ اور فینگ آتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے شی کو لگنے لگتا ہے کہ شاید ان دونوں کا ریلیشن ہے اور یہی حقیقت ہوتی ہے۔ ہانگ بتا دیتی ہے کہ ہاں ہم دونوں کا ریلیشن چل رہا ہے۔ اب شینگ نے بھی اپنے انسٹیٹیوٹ سے چھٹی لے لی ہوتی ہے شی کا خیال رکھنے کے لیے، اسی لیے وہ ہر 2 منٹ بعد آ کر شی کی خیریت پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں تمہارے پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر ہانگ فوراً فینگ کی طرف دیکھتی ہے کہ تمہیں بھی آگے جا کر ایسے ہی کرنا ہے اور وہ شی کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتا، اسے بیڈ سے اترنے تک نہیں دیتا، اس کے سارے کام خود کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہاں رین کو شی اور شینگ کی یاد آنے لگتی ہے کیونکہ وہ صحیح سے ان لوگوں سے نہیں ملا ہوتا، اسی لیے وہ سارے لوگوں کو اٹھا کر شینگ کے گھر پر لے آتا ہے اور شینگ کے سامنے ایسا پریٹینڈ کرنے لگتا ہے کہ جیسے گرینڈ ماں یہاں آنا چاہتی تھی اسی لیے ہم لوگوں کو آنا پڑا۔ اب یہ لوگ سارے شی کے گھر پر تو نہیں رک سکتے کیونکہ اتنے روم جو نہیں ہے، اسی لیے شی ہوٹل بک کرانے لگتی ہے مگر یہ لوگ سارے منع کر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ تو رین منع کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو آیا ہی شی اور شینگ کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ ہم کیسے بھی ایڈجسٹ کر لیں گے مگر ہم یہیں رکیں گے۔ اب یہ لوگ سارے یہاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہارر مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ رین ڈر رہا ہوتا ہے، اسی لیے شی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اب پوری رات انجوائے کرنے کے بعد شی اپنا بیڈ روم ان تینوں کو دے دیتی ہے اور خود وہ اسٹڈی روم میں شینگ کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے۔ اب شینگ فلور پہ سو رہا ہوتا ہے اسی لیے وہ خود بھی نیچے آ جاتی ہے کہ مجھے تو تمہارے پاس ہی نیند آتی ہے، اور پورے ڈرامے میں پہلی بار یہ اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے اور آئی لو یو کہنے لگتی ہے۔ یہ سنتے ہی شینگ کہتا ہے کہ نومبر میں ہی ہم اپنی شادی کی سیریمنی رکھ لیتے ہیں اور پوری رسموں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ تو شی کہتی ہے کہ میں نے تم سے آئی لو یو کا جواب مانگا ہے، تم سے شادی کی ڈیٹ کس نے پوچھی؟ مگر وہ کہتا ہے کہ یہی میرا جواب ہے۔ اب دوسرے دن یہ لوگ سارے واپس چلے جاتے ہیں اور شی کے پیرنٹس شینگ اور شی کا ویڈنگ ہاؤس دیکھ لیتے ہیں اور وہاں پر شینگ اپنے اتنے سارے انکلوں سے شی کے پیرنٹس کو ملوا دیتا ہے۔ وہاں زنگ بھی اپنے ڈیڈ کے سامنے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ اسے وین پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں زندگی بھر ادھر ادھر بھٹک رہا تھا مگر اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جس سے مجھے محبت کرنی چاہیے تھی وہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے، اسی لیے وین کے علاج کے لیے وہ اسے شنگھائی لے کر جا رہا ہوتا ہے اور یہیں ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔